معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ: مراکش کے ٹھگ۔ مراکش کی جادوگرنیاں تو اپنی جگہ، لیکن مراکش کے ٹھگ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ یہ بڑے منظم طریقے سے سیاحوں کو لوٹتے ہیں۔ جو کوئی ان کے جال میں پھنس جائے وہ پھڑکتا تو رہتا ہے، لیکن وہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ برطانیہ سے چلتے وقت شمیم کی ہم منصب پروفیسر کیتھرین نے مشورہ دیا تھا کہ مراکش ہے تو پرامن، لیکن جیب کا خیال رکھنا۔ جیب کترے بڑی صفائی سے سیاحوں کو ان کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی جیب تراشوں سے بچ جائے تو وہ مراکش کے ٹھگوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایسے میں احتیاط ضروری ہے۔ ہم سیاحت کے دوران پاسپورٹ، بینک کارڈ اور کیش ہوٹل کے لاکر میں رکھ کر آتے تھے۔ صبح سویرے جب گھومنے جاتے تو اس دن کی ضرورت کے مطابق کچھ پیسے جیب میں رکھ لیتے، تاکہ اگر جیب تراش ہماری غفلت سے فائدہ اٹھائے بھی تو وہ ہمیں پوری پونجی سے محروم نہ کر پائے۔ یہی طریقہ ہم نے مراکش میں بھی اپنایا، کیونکہ ہمیں مراکش کے جیب تراشوں اور ٹھگوں کے بارے میں انتباہ مل چکا تھا۔ سب ہیڈنگ: چوک ٹھگاں۔ ایک صبح میں اور شمیم ناشتے کے بعد گھومنے لگے۔ اس دن ہمارا کوئی خاص پروگرام نہیں تھا۔ سوچا چل پھر کر شہر دیکھیں۔ ہم مراکش کی پرپیچ گلیوں میں سے نکل کر قدیمی بازاروں میں جا پہنچے، اور بازار میں خرامہ خرامہ چلتے دکانوں میں فروخت ہونے والی اشیاء دیکھتے ایک چوک میں پہنچے تو ایک آدمی ہمارے پاس آیا، بڑی اپنائیت سے ملا اور پوچھا، آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ میں نے بتایا کہ ہم برٹش پاکستانی ہیں۔ اس پر اس نے پاکستانی برادر کہتے ہوئے مجھے گلے لگاتے ہوئے الحمدللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب وہ جوان مجھے گلے مل رہا تھا تب میں نے ایک ہاتھ جیب پر رکھا ہوا تھا، چونکہ میں برادران یوسف والے قصے سے واقف تھا، اور پھر سچ یہ ہے کہ ان سے گلے ملتے ہوئے میرے دل میں اس کے لیے محبت کی بجائے کئی وسوسے اور گمان پیدا ہو رہے تھے، بالکل مرزا غالب کی طرح۔ ہے بسا کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ بناوٹی محبت سے گلے ملتے اور مکھن میں لپٹی میٹھی میٹھی اور چپڑی چپڑی باتوں کی وجہ سے میں کسی اور گماں میں سے گزر رہا تھا۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ یہ مراکشی ٹھگ ہے، لیکن مجھے فکر نہیں تھی، چونکہ مال و دولت تو میں ہوٹل کے لاکر میں رکھ آیا تھا۔ چنانچہ میں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اسے ملا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس چوک سے آگے کوئی قابل دید جگہ نہیں، بہرحال اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہاں سے بائیں مڑ جائیں اور تھوڑی دور ایک نمائش گاہ ہے، وہ دیکھ لیں۔ اور پھر بولا، خوش قسمتی سے آج اس نمائش کا آخری دن ہے۔ یہ باتیں میں نے کسی کتاب میں پڑھی تھیں کہ مراکش کے ٹھگ اس طرح معصوم لوگوں کو پھنساتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سوچا چلو یوں بے سبب پھرنے سے بہتر ہے نمائش گاہ ہی دیکھ لیں، پھر ان ٹھگوں کے کرتوت۔ جو ہی ہم نے نمائش گاہ کا رخ کیا تو مراکش کے ٹھگ حرکت میں آنے لگے۔ ایک مڑیل چوسلے منہ والا مراکشی بربر جو غالباً نشہ کرتا تھا، تیزی کے ساتھ چلتا ہوا ہمارے پاس سے گزرا، تو جس آدمی نے ہمیں نمائش گاہ جانے کا مشورہ دیا تھا اس نے اس کانگڑی پہلوان کو آواز دی کہ حسن، آپ نمائش گاہ جا رہے ہیں، ہمارے ان معزز پاکستانی مہمانوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اور پھر وہ ہم سے مخاطب ہوا، حسن کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ آپ کا گائیڈ نہیں، بس اتفاقاً ادھر جا رہا ہے، سوچا آپ کو ساتھ لے جائے۔ یہ بات غالباً وہ اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ اپنا اعتماد بحال ہو سکے۔ حسن، جو دیکھنے میں کانگڑی پہلوان تھا، اپنے ساتھی کی آواز پر رکا اور مسکراتا ہوا ہمارے پاس آیا اور بڑے معزز انداز میں باتیں شروع کر دیں کہ میں نمائش گاہ میں کام کرتا ہوں اور اس وقت بازار گیا تھا اور اب واپس جا رہا ہوں۔ یہ اچھی طرح انگریزی میں بات چیت کر سکتا تھا، لیکن چال ڈھال سے وہ ایک معمولی سیدھا سادہ دیہاتی نظر آتا تھا جس نے بربر طرز کا لمبا کرتا پہنا ہوا تھا۔ حسن نے بتایا کہ وہ کوہ اطلس کا رہنے والا ہے اور چمڑے سے مختلف سامان جیسے ہینڈ بیگ، بٹوے، پرس بنانے کا ماہر کاریگر ہے، لیکن اس ہنر سے پیٹ پالنا مشکل تھا۔ چنانچہ میں نے اس پیشے کو ترک کیا اور بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر ایک یورپی ہوٹل میں کام کرتا رہا، جہاں انگریزی بول چال سیکھی تھی۔ ہم نے حسن کے ساتھ تھوڑا سفر کیا تو وہ ایک گلی میں مڑ گیا، ہم بھی گلی میں مڑے تو ہمیں تھوڑا اندیشہ ہوا، لیکن سوچا اس وقت
صبح کے 10 بجے ہیں اور سیاح گھوم پھر رہے ہیں، ایسے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ محلے میں سے گزرتے وقت مقامی عورتیں اور مرد حسن سے سلام دعا کرتے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ اسی محلے کا رہنے والا ہے یا پھر اس کی یہاں جان پہچان ہے۔ حسن کے ساتھ سفر کرتے وقت مجھے وہ تمام باتیں یاد آنے لگیں جو سفر سے پہلے برطانیہ میں میرے دوست احباب مجھ سے بتا چکے تھے۔ ایسے میں مجھے جارجینا نامی ایک اطالوی عورت یاد آئی جس نے ایک دن مجھے اپنے سفر مراکش کے تجربات بتائے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے جارجینا اپنی بیٹی کے ہمراہ مراکش کی سیاحت کر چکی تھی، جہاں دونوں ماں اور بیٹی ٹھگوں کے ہاتھ چڑھ گئیں، جنہوں نے انہیں ٹینر چمڑے کے مختلف مراحل سے گزارنے کا کارخانہ کی سیر کروائی اور پھر خریداری کے بہانے دکان میں لے گئے۔ دکان میں انہیں کوئی چیز پسند نہ آئی تو وہ دکان سے باہر نکل آئیں، لیکن وہاں چند بدمعاش قسم کے ٹھگ کھڑے تھے جنہوں نے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ جب جارجینا نے پیسے نہیں دیے تو انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس ملک میں کیوں آئے؟ چلو مجھے اپنا پرس دکھاؤ۔ جارجینا نے پرس دکھانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور کہا چلو کیش مشین سے پیسے نکال کر ہمیں دو۔ اس پر لڑائی شروع ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے وہاں سے پولیس گزر رہی تھی، جسے دیکھ کر بدمعاش بھاگ گئے۔ جب میں دوستوں کی باتیں اور مشورے یاد کر رہا تھا تب ایک مراکشی عورت کو دیکھا جو اپنے مکان کے باہر صفائی کر رہی تھی۔ اس نے مراکش کا روایتی سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ ہسمکھ قسم کی عورت تھی جس نے ہمارے ساتھ بربری زبان میں کوئی بات کی جسے ہم سمجھ نہ پائے، تو حسن نے بتایا یہ آپ کو اپنے گھر میں قہوہ پینے کی پیشکش کر رہی ہے۔ ہم اس عورت کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس انکار میں ہمارا وہ اندیشہ بھی پنہاں تھا کہ ہو نہ ہو یہ عورت بھی ان ٹھگوں کے ساتھی ہو۔ ہمارے انکار پر حسن کہنے لگا ہم اہل مراکش پاکستانیوں کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں۔ دیکھنا جب آپ نمائش گاہ میں پہنچیں گے تو لوگ کھڑے ہو کر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب ہیڈنگ چمڑے کا کارخانہ اور عبداللہ۔ جب ہم حسن کے ساتھ نمائش گاہ پہنچے تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا جس نے ہمیں ہرا پودینہ دیا اور کہا ہمارے ہاں کچے چمڑے کی بدبو ہے، ایسے میں آپ یہ پودینہ سونگھتے رہنا تاکہ یہ بدبو اور آلودہ ماحول آپ کے نازک مزاج پر گراں نہ گزرے۔ وہاں پہنچتے ہی حسن منظر سے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ لمبا چوگا پہنے ایک اور مراکشی ہمیں ان ٹینرز میں لے گیا جہاں چمڑے کو مختلف مراحل سے گزار کر اسے قابل استعمال بنایا جا رہا تھا۔ یہ ایک کھلی جگہ تھی جہاں کافی تعداد میں پانی کے حوض تھے جن میں چمڑے رکھے ہوئے تھے۔ گائیڈ نے بتایا کہ آغاز سے آخر تک ہم چمڑے کو مختلف کیمیائی عمل سے گزارتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں چمڑا 3 ہفتے ایک حوض میں رکھا جاتا ہے، پھر اسے کچھ مزید کیمیکل کے ساتھ دوسرے حوض میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف مراحل کے بعد آخر میں چمڑے کو جس رنگ میں ڈھالنا مقصود ہو اسی رنگ والے حوض میں ڈالا جاتا ہے۔ ٹینرز کا ماحول انتہائی بدبودار تھا، لیکن پودینے کی وجہ سے اس کی شدت میں کمی ہو رہی تھی۔ یہاں کام کرنے والوں کی اکثریت بربر اور کچھ افریقہ کے کالے لوگ تھے جو بڑے آرام کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ گورے اور گوریاں اس کیمیائی عمل کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس مقام پر رش نہیں تھا۔ ٹینرز دیکھنے کے بعد گائیڈ ہمیں قریب ہی ایک شو روم میں لے گیا جہاں دروازے پر کھڑا ایک آدمی ہمیں اندر لے گیا۔ یہ ایک بہت بڑا شو روم تھا جہاں چمڑے کی تیار کردہ اشیاء فروخت ہو رہی تھی۔ شمیم نے کچھ چیزیں دیکھنی شروع کر دیں۔ ہمیں دیکھ کر عبداللہ نامی شو روم مینیجر ہمارے پاس آیا اور کہا اس وقت میں کچھ انگریزوں کو خریداری میں مدد دے رہا ہوں، آپ جی کھول کر شاپنگ کریں اور قیمت کی فکر نہ کریں۔ جب سفید چمڑی والے یورپی چلے جائیں گے تو میں آپ مسلمان پاکستانی بھائی کو انتہائی ارزاں قیمت پر یہ اشیاء دوں گا۔ شمیم نے ایک پرس، میں نے ایک بیلٹ اور مراکش کا خاص تحفہ چمڑے کا ایک سلیپر پسند کیا۔ اس دوران عبداللہ نے آواز دی تو ایک عورت آ گئی جو کھڈی نما ایک جگہ بیٹھ کر کارپیٹ بننے لگی۔ اب عبداللہ فارغ ہو چکا تھا، چنانچہ ہمارے لیے قہوہ منگوایا۔ ہم کافی عرصہ اس بربر عورت کے ہنر کے مظاہرے دیکھتے رہے جو بڑی ہنر مندی کے ساتھ کارپیٹ بن رہی تھی۔ قہوہ پیتے اور ساتھ ساتھ ہم شو روم میں گھومتے گھومتے ایک جگہ گئے جہاں ایک غریب آدمی کونے میں کپڑا بن رہا تھا۔ میں نے کھڈی کے بارے میں سنا اور پڑھا تو کافی تھا، لیکن عملی لحاظ سے آج دیکھ رہا تھا۔
کاریگر بڑی نفاست کے ساتھ ایک اعلیٰ معیار کا کپڑا تیار کر رہا تھا۔ یہ اس قدر مہنگا تھا کہ اس جیسے غریب کاریگر کے بس میں نہیں تھا کہ وہ خرید کر اپنا جسم ڈھانپ سکے۔ ایسا ہی ایک منظر علامہ اقبال نے سری نگر کشمیر میں دیکھ کر فرمایا تھا: سرما کی ہواؤں میں ہے اریاں بدن اس کا، دیتا ہے ہنر جس کا امیدوں کو دوشالہ۔ جب ہم ہنر مندوں کے مظاہرے دیکھ چکے تو پھر عبداللہ میدان میں اترا اور اس نے پہلے اسلام کی برکات بھائی چارے پر ایک پر اثر تقریر کی۔ پھر اس نے مراکش کے کارپیٹ اور خاص کر ان کارپیٹ کی تعریف شروع کر دی جو مراکش کی بربر عورتیں مقامی بھیڑوں کی اون سے تیار کرتی ہیں کہ وہ اس قدر ہنر مند ہیں کہ کارپیٹ پر اپنی زندگی کی کہانی رقم کر دیتی ہیں، جسے وہی پڑھ سکتا ہے جو اس تصاویری زبان کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاں تیار ہونے والے کارپیٹ کو دنیا کا منفرد کارپیٹ قرار دے کر ان کی قیمتیں بتانی شروع کیں۔ غرض عبداللہ نے اپنی لچھے دار باتوں کے سحر میں ہمیں لپیٹنا شروع کر دیا، لیکن اسے میرے بارے میں علم نہیں تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ جب اس کی باتیں ختم ہوئیں تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں جانا چاہیے، یہ 3-4 چیزیں جو پسند کی ہیں ان کی قیمت بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ 3,500 دینار۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس کیش کم ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کارڈ پر ادائیگی کر دیں، لیکن ہمارے پاس تو کارڈ بھی نہیں تھا۔ اس پر عبداللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے ہوٹل کا پتہ دے دیں، ہم وہاں پہنچا دیں گے اور آپ ہمیں وہاں ادائیگی کر دینا۔ اب آہستہ آہستہ وہ ہمارے جال میں پھنس رہا تھا۔ اس پر ہمارا اتفاق ہو گیا۔ جب ہم خالی ہاتھ ویئر ہاؤس سے باہر نکلے تو گیٹ پر کچھ ٹھگ ہمارا انتظار کر رہے تھے، ان میں حسن بھی شامل تھا، جنہوں نے بخششیں مانگنی شروع کر دیں۔ ہمیں علم تھا کہ یہ سب فراڈیے اور ٹھگ ہیں، جبکہ وہ ہمیں یوں سمجھ رہے تھے جیسے ہم کوئی بدو قسم کے لوگ ہیں جو ان کی باتوں میں آ چکے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ ہمارے پیسے ہوٹل میں رہ گئے ہیں اور ہم پیسے لے کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس الفنا پہنچے تو دیکھا بازار میں وہی چیزیں فروخت ہو رہی تھیں جو چیزیں ہم ٹھگوں کے ٹھکانے پر دیکھ آئے تھے۔ بازار میں ان کی قیمت معلوم کی تو سب چیزوں کے دکاندار نے 700 دینار مانگے۔ تب شمیم بولی واقعی یہ مراکش کے ٹھگ تھے جو 700 کی بجائے 3,500 مانگ رہے تھے اور الٹا ہم پر احسان بھی کر رہے تھے۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، ورنہ ہم سرے بازار لٹ جاتے۔ ہم ہوٹل گئے تو شمیم نے ہوٹل مینیجر سے اس واقعے کا ذکر کیا تو اس نے تصدیق کی کہ وہ ٹھگ تھے جن کا یہ پورا نظام ہے۔ آپ کو پہلا ٹھگ چوک میں ملا، پھر حسن اور آخر میں عبداللہ۔ چنانچہ ہوٹل مینیجر نے فون کر کے انہیں کھری کھری سنائی اور بتایا جس آدمی کو آپ گھیر رہے تھے یہ تو برطانیہ سے آیا ہوا رائٹر ہے اور آپ کی اصلیت سے پردہ اٹھانے کی وجہ سے جدوجہد میں آپ تک پہنچا تھا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ دوسرے ٹھگوں کو ساتھ لیے ہوئے دوڑتا ہوا ہوٹل میں پہنچا اور ہم سے معافی مانگنے لگا کہ خدا کے لیے پولیس کو نہ بتانا، ورنہ پولیس ہمارا حشر نشر کر دے گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ہماری توبہ، بلکہ 1000 بار توبہ۔ ان کی چیخو پکار، فریادوں اور توبہ سے ہمارے دل پگھلے اور ہم بھی مرزا غالب کی طرح سوچنے لگے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔